کے بغیر بات نہیں کرتا. حضرت بہت سارے حافظاں گھر کو آپ کو قرآن پڑھ کو پیسے لگو جاتی نا حضرت جائز کیا حضرت قرآن خوانی کے پیسے لینا جائز کیا حضرت. پڑوسی ملک پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم دین ہیں حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب. ان کے استاد محترم حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ جتنا دیتے ہو اگر کم ہے تو یہ قرآن کی توہین ہو گئی. گھر میں آ کر وہ قرآن پڑھتے ہیں تب بھی آپ کو پیسے دینا پڑے گا. ایک جگہ پر یہ بھی سوال آیا, سوال کر سکتے ہیں کیا میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے پیسے دیجئے اتنا. اس پر بھی بعض فقہا نے فرمایا جائز ہے کیونکہ یہ سوال قرآن کے پڑھنے کا نہیں وقت کے لگانے کا ہے. کبھی جوئی کو 1 لاکھ روپے جوڑے کو دینا حضرت جائز کیا پوچھے. حافظ صاحب کو 500 روپے دینا ہے, حلال آ گیا حرام آ گیا جائز آ گیا ناجائز آ گیا تخوا آ گیا لخوا آ گیا. مجھے نہیں معلوم ہے کہ علماء کو دیتے ہوئے پیٹ اتنا کیوں جلتا ہے, اماموں کو دیتے ہوئے پیٹ اتنا کیوں جلتا ہے, مؤذنوں کو دیتے ہوئے اتنا کیوں پیٹ جلتا ہے, خطبہ کو دیتے ہوئے اتنا کیوں پیٹ جلتا ہے, مدرسین کو دیتے ہوئے اتنا کیوں پیٹ جلتا ہے. یہ حال عوام کا نہیں بلکہ خواص کا بھی ہے, مسجدوں کے ذمہ داروں کا بھی ہے. جبکہ مسجد کے ذمہ دار اپنے جیب سے اٹھا کر نہیں دیتے, جمعے کے بعد اور نمازوں کے بعد جو جھولیاں پکڑتے ہیں اس میں جو پڑتا ہے اس میں سے اٹھا کر دینے کے لیے جب اتنا پیٹ چلتا ہے, اگر جیب سے نکال کر دیں گے تو ہارٹ اٹیک آ جائے گا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس محلے کا امام معاشیت میں پریشان ہو اللہ تعالیٰ اس محلے کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں. تمہارے محلے کا امام پریشان ہو, تمہارے محلے کا مؤذن پریشان ہو, نماز پڑھاتے وقت بیوی کی دوا یاد آ گئی, تمہاری نمازیں کیسے صاف ہو جائیں گی. نماز پڑھاتے وقت بچے کا آپریشن یاد آ گیا, بچے کی دوا یاد آ گئی, کرنٹ کی بل یاد آ گئی, پانی کی بل یاد آ گئی, گیس سلنڈر یاد آیا, کیا ہوگا نمازوں کا. امام کو اتنا بے فکر کر دو کہ نماز میں اس کے سامنے سوائے خدا کے اور کچھ نہ ہو.